السلام علیکم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی سب سے بہترین رچنا بنایا ہے اور اس میں آنکھ جیسی نعمت شامل ہے جو ہمیں اس خوبصورت دنیا کو دیکھنے کی قابلیت دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے انسان کی رچنا کے بارے میں وستار سے بتایا ہے، خاص کر ماں کے پیٹ میں بچے کے وکاس کے سٹیجز کے بارے میں، جو 1400 سال پہلے کی بات ہے جب سائنس اتنی ترقی نہیں کر پائی تھی۔ آج ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ قرآن میں آنکھ کی رچنا کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے اور کیسے ماڈرن سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی رچنا ایک چھوٹے سے ڈراپ یعنی نطفہ سے شروع ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے اور پھر سٹیج بائی سٹیج وکست ہوتا ہے۔ یہ پروسیس ایمبریو کے ڈیولپمنٹ سے میچ کرتا ہے۔ سورہ المومنون آیت 12 سے 14 میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک سرکشت جگہ میں ایک ڈراپ نطفہ بنا کر رکھا، پھر اس ڈراپ کو ایک چپکنے والی چیز علقہ بنایا، پھر اس علقہ کو ایک لوتھڑے مدغہ جیسا بنایا، پھر اس مدغہ کو ہڈیاں بنائی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری رچنا بنا دیا۔ تو برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔ یہاں سٹیجز بتائے گئے: نطفہ، علقہ جو گربھاشے سے چپکتا ہے، مدغہ جو ماس کا چھوٹا ٹکڑا ہے، پھر ہڈیاں، پھر ماس۔ یہ سب ایمبریو کے وکاس سے بالکل میچ کرتا ہے۔ سورہ الانسان آیت 2 میں ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہاں صاف ہے کہ اللہ نے نطفے سے انسان بنایا اور اسے سننے اور دیکھنے کی قابلیت دی۔ آنکھ کی رچنا اسی پروسیس کا حصہ ہے۔ اب آنکھ اور سننے کی شکتی کے بارے میں خاص آیتیں دیکھیے۔ سورہ النحل آیت 78 میں، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے سننے کی شکتی، دیکھنے کی شکتی اور دل دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دھیان دیں، یہاں سننے کو پہلے کہا گیا پھر دیکھنے کو۔ یہ ایک میریکل ہے کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ گربھ میں بچے کی سننے کی سینس پہلے ڈیولپ ہوتی ہے، لگ بھگ 18 ہفتوں میں، جبکہ آنکھیں 26-28 ہفتوں میں کھلتی ہیں۔ سورہ البلد آیت 8 سے 9، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک جیب اور 2 ہونٹ؟ یہ آیت آنکھ کو اللہ کی نعمت بتاتی ہے۔ سورہ الملک آیت 23 میں، کہو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے سننے، دیکھنے اور دل دیے، تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ السجدہ آیت 9 میں، اور اللہ نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے۔ سورہ الحج آیت 46 میں، کیا انہوں نے زمین پر سفر نہیں کیا تاکہ ان کے دل سمجھ سکیں اور ان کے کان سن سکیں؟ واقعی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ آنکھ صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے اور ایمان لانے کے لیے ہے۔ اب سائنس کی تصدیق دیکھیے۔ ماڈرن سائنس قرآن کی ان باتوں کی پشٹی کرتی ہے۔ 7ویں صدی میں جب قرآن نازل ہوا تب لوگوں کو ایمبریو کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، مائکروسکوپ بھی نہیں تھا، لیکن قرآن نے ڈیٹیل بتائی جو آج کی سائنس میچ کرتی ہے۔ ایمبریولوجی میں سائنس کہتی ہے کہ انسان کا وکاس سپرم اور ایگ کے ملنے سے شروع ہوتا ہے، نطفہ، پھر زائگوٹ بنتا ہے جو گربھاشے سے چپکتا ہے، علقہ جو لیچ جیسا دکھتا ہے اور خون سوکھتا ہے، پھر سومائٹ سٹیج، مدغہ، چیوڈ فلیش جیسا۔ ہڈیاں پہلے بنتی ہیں کارٹیلیج سے، پھر مسلز ان پر چڑھتے ہیں۔ یہ سب قرآن کے سٹیجز سے میچ کرتا ہے۔ آنکھ کا وکاس گربھ میں تیسرے ہفتے سے شروع ہوتا ہے، لیکن پوری طرح کام کرنے لگتی ہے بعد میں۔ سننے کی سینس پہلے آتی ہے، بچہ ماں کی آواز 18-20 ہفتوں میں سن سکتا ہے، جبکہ آنکھیں بند رہتی ہیں، اور ویژن برتھ کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے۔ قرآن میں سننا پہلے، دیکھنا بعد میں مینشن، یہ ایک میریکل ہے۔ آنکھ میں 200 ملین سے زیادہ پارٹس ہیں: کارنیا، لینس، ریٹنا، آپٹک نرو۔ یہ ایک پرفیکٹ کیمرہ جیسی ہے جو 10 ملین کلرز دیکھ سکتی ہے اور 1 سیکنڈ میں 50 امیجز کیپچر کر سکتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ برین سے جڑی ہے اور قرآن میں دل یعنی سمجھ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ دوستو، آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسے اچھی چیزوں کے لیے استعمال کریں، نظر نیچی رکھیں اور شکر ادا کریں۔ قرآن پڑھیں اور سائنس سے جوڑ کر دیکھیں، ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ حافظ۔